بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام بلائے ناگہانی میں مبتلا ہوئے، تو ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر احکام توریت کے چھوڑ کر خلاف شرع کام شروع کر دیے۔ توریت میں حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب توریت میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ جب اس قوم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں رہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے باہر آ جاتی اور باقی دنوں میں دریا میں ہی رہتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے باہر آ کر کھیل کود کے شام کے وقت پھر دریا میں چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر حسب ضرورت اپنی آرزو کے مطابق کھاتے۔ ان میں سے ایک فرقہ نے ان کو بہت واعظ و نصیحت کی، لیکن وہ لوگ ان کی باتیں سن کر غصے ہو جاتے اور بولتے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طریقے سے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر نصیحت کی۔ جب انہوں نے کسی طرح سے بھی نہ مانا اور برابر خلاف ورزی کرتے رہے، پھر ان کو عذاب خداوندی نے آ پکڑا، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ اسی کے کرنے پر گامزن رہے۔ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندر بن گئے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کے ترجمہ کے فائدے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو نافرمانی کرتے دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھریں اور دوسرے دنوں میں غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن شکار کیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ ہیلا کیا کہ کنارے دریا کے کاٹ کر پانی ایک جگہ جمع کیا تاکہ مچھلیاں وہاں پر رہیں، تو پھر وہ مچھلیوں کو پکڑیں، لیکن اللہ کے حکم سے پھر بھی مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں۔ آخر انہوں نے پھر ہفتے کے دن مچھلیوں کی راہ بند کی اور اتوار کو پکڑ لیا۔ پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے کہ جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، اور تیسرے لوگ وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی، تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب توریت میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم توریت کا چھوڑو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ اب تم غور کرو کہ روح زمین پر یہودیوں کی کہیں بھی حکومت نہیں اور وہ غیر کی رعیت پر ہیں۔ پس اے مومنوں، بسبب نافرمانی خداوند قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا، یعنی مسخ ہو کر وہ بصورت بندر ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو، ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسخ نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت و قائم رکھ اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔